اللہ نے سورہ ملک میں اپنی بہت ساری نعمتیں بیان کی، نے دلائل دیے۔ ہم قرآن کو اصل میں پڑھتے نہیں ہیں کہ قرآن ہم سے کہتا کیا ہے۔ آپ خود سوچو کہ جس نے کائنات بنائی اور جس نے پوری کائنات انسان کے لیے بنائی، تو وہ انسان کو جب گائیڈ کر رہا ہوگا کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، فائدہ مند کیا ہے، نقصان دہ کیا ہے، تو وہ کیسا، یعنی کتنی اہم بات ہوگی وہ، اور اس کی تو ضرورت انسان کو سب سے زیادہ ہے۔ لیکن الحم سے لے کے والناس تک، اور عجیب بات یہ بھی ہے کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کو نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے، اس کی ایسی حفاظت کی ہے کہ آج ہمیں 1400 سال پرانی کوئی کتاب، کوئی تحریر اتنی محفوظ نہیں ملتی۔ کوئی دنیا کو چیلنج ہے کوئی دکھاؤ ایسی کتاب۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے کہ بھائی اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اپنے بندوں سے بات چیت کی ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے، تو وہ ضائع ہو جائے، وہی اگر ضائع ہو گئی تو پھر تو ہم ہندوؤں سے پوچھیں گے کیسے زندگی گزارنی ہے، انگریزوں سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، جیپنیز سے پوچھیں گے کیا کرنا ہے، بھائی کس سے پوچھیں گے؟ یہ بھی تو ہماری طرح کے انسان ہیں بھائی، یہ ہمیں تھوڑی بتا سکتے، تو ہماری طرح کے انسان ہیں، یہ بھی غلطی کر سکتے ہیں۔ تو اللہ نے ایک بڑا شاندار کام کیا کہ نازل کر کے ایسی حفاظت کی ہے کہ ایک حرف بھی دائیں بائیں ہونے نہیں دیا اسے۔ ایک عجیب بات بتاؤں آپ کو، آپ حیران ہو جاؤ گے سن کے۔ ایک انگریز نے ریسرچ کی ہے، تحقیق کی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی لکھی ہوئی تحقیق کو ہمیشہ محفوظ رکھنا چاہتا ہے، محفوظ کا مطلب اس طور پر کہ لوگ ہمیشہ اس سے فائدہ اٹھائیں، تو اسے چاہیے کہ وہ تحریر عربی میں لکھے، کسی اور زبان میں نہیں آ رہی بات۔ وجہ اس کی یہ کہ اس نے یہ لکھا ہے کہ ہر زبان چینج ہو رہی ہے اور کچھ وقت کے بعد وہ مکمل چینج ہو چکی ہوتی ہے سوائے عربی کے۔ یعنی اس نے خود یہ اعتراف کیا کہ آج آپ 150 سال پرانی انگلش کی کتابیں پڑھیں تو آپ کی سمجھ میں، بولو بھائی، نہیں آئیں گی۔ اس نے کہا 150 سال کے بعد آج کی انگلش اس نسل کی سمجھ میں نہیں آئے گی جو 150 سال کے بعد پیدا ہوں گے، تو کیا آج کی کتابیں ان کی سمجھ میں آ جائیں گی؟ میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، بولو بھائی، تو پھر بولے نا، کچھ جواب تو دیں۔ 150 سال کے بعد، 150 سال کے بعد آج جو انگلش کی بکس ہیں، جو انگلش میں ریسرچ ہے، جو لوگوں نے لکھی ہیں، وہ 150 سال کے بعد وہ کتابیں آج کی سمجھ میں نہیں آئیں گی لوگوں کے، یہ زبان چینج ہو رہی ہے، انگلش بھی، فرینچ بھی، ہر اردو بھی۔ دیکھو انگلش میں شیل کا استعمال، شیل کا صرف پیٹرول پمپ رہ گیا ہے، جو آئی شیل گو ہم لوگ بچپن میں بولتے تھے، آئی شیل گو، وہ ول پہ آ گیا سب۔ اس طرح اور بہت سارے الفاظ۔ کل مجھے کسی انگلش کے پرسوں کسی ماہر ٹیچر نے بتایا کہ شیکسپیئر کی جو انگلش کی تحریریں ہیں اب نئی جنریشن کو وہ سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ پرانی انگلش ہے۔ جیسے اردو پرانی کوئی بولے تو سمجھ میں نہیں آتی، کیا خیال ہے بھائی؟ تو آج ہماری اردو 50-100 سال کے بعد یہ پرانی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے یار پتہ نہیں کتنی گاڑی زبان میں بات چیت، ہم تو ابے تبے کر کے بات کر رہے ہیں، ماموں کہہ رہے ہیں آپ کو، لیکن ان کو سمجھ میں، وہ بولیں گے ماموں کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں اتنے مشکل لفظ، حالانکہ جس کو ماموں سمجھ میں نہ آئے سوچو اس کی مینٹل اپروچ کیا ہوگی۔ لیکن اسی طرح انگلش بھی چینج ہو رہی ہے، کیونکہ زبان کا چینج ہونا نیچرل ہے، یہ نہیں روکی جا سکتی۔ تھوڑا سا فاصلہ تبدیل ہوتا ہے تو زبان چینج ہو چکی ہوتی ہے۔ آپ کراچی کی اردو، آپ حیدرآباد جائیں تو اردو وہاں پہ چینج، اپن، آپ اپن یہ کر رہے ہیں، اپن آؤ اپن بیٹھ کے چائے پیتے ہیں بولتے ہیں نا، تھوڑا سا آگے جائیں گے تو اور چینج، زبان ہی چینج، پھر آگے جائیں گے اور چینج۔ تو یہ چینجنگ انسان کی فطرت میں ہے، یہ نہیں بول سکتا، لیکن دنیا کی واحد زبان ہے۔ آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ اگر اس زمانے میں آ جائیں تو وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں انہیں اپنی بات لوگوں تک، اپنا پیغام لوگوں تک پہنچانے میں ذرا بھی مشکل نہیں ہوگی۔ 20 ملک اور 20 ملک کے رہنے والے لوگ ان کی بات سمجھ رہے ہوں گے، نہیں آ رہی سمجھ میں، یعنی وہ کچھ بھی بات کریں گے تو 20 ملک کی تو سرکاری زبان عربی ہے اس وقت دنیا میں، جو میری ٹوٹی پھوٹی ریسرچ ہے، ہو سکتا ہے اس میں ایک آدھ کمی بیشی ہو۔ تقریباً 20 ممالک ہیں جن کی سرکاری زبان کیا ہے؟ عربی، جن میں عربی بولی جا رہی ہے اور لکھی جا رہی ہے۔ نیوز چینل ہیں، ٹی وی کے چینل ہیں، یوٹیوب چینل سب بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارا عربی سے واسطہ اس سے نہیں پڑتا کہ ہمیں عربی آتی نہیں ہے نا، لیکن آپ اگر عربی سیکھ لو تو آپ کو پتہ چلے گا دنیا کی، ایسا لگے گا آدھی آبادی تو عربی بول رہی ہے، یعنی آپ کے پوری دنیا میں ایک بہت بڑی آبادی سے آپ کا کنیکشن ہو جائے گا۔ اس لیے عربی زبان کو ہلکا نہ سمجھے۔ مراکش، عراق، سعودی عرب، یو اے ای، لبنان، مصر، شام، یہ بڑے بڑے ممالک ہیں، عمان اور سوڈان، یہ سب ان کی آبادی آپ سے کیا ہو جائے گی؟ لنک۔ تو اتنی بڑی، اچھا جو عجمی کنٹریز ہیں ان میں جو دین سیکھتے ہیں ان کو بھی عربی آتی ہے، جو علماء ہیں وہ بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زبان کی حفاظت عربی ایسی کی ہے کہ گورا یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم عربی سیکھ کے سائنسی ریسرچ اور جتنی تحقیقات ہیں عربی میں لکھے تو اس کے بارے میں گارنٹی ہے کہ آپ کی تحریر 1000 سال کے بعد بھی پبلک سمجھے گی۔ یہ جو حکمت کی کتابیں آج کل حکیم لوگ پڑھتے ہیں، ان میں کچھ کتابیں عربی میں لکھی ہیں 1000 سال پہلے، 700 سال پہلے، 800 سال پہلے،
وہ آج بھی اردو میں اس کا ترجمہ ہو رہا ہے, لوگ پڑھ رہے ہیں اس کو. لیکن انگریزی دکھاؤ 1000 سال پہلے کی, کوئی انگلش میں کوئی کتاب دکھاؤ, بلکہ 100-150-200 سال پرانی دکھا دو جو سب کی پوری سمجھ میں آ رہی ہو. بہت کچھ آتا بھی ہے, بہت کچھ نہیں بھی آ رہا ہوتا, اور زیادہ پیچھے جاؤ گے اور اس سے اور پیچھے جاؤ گے تو زبان ہی غائب, وہ زبان تھی نہیں اس وقت. اگر آپ 400 سال پہلے چلے جاتے ہیں تو اردو مارکیٹ میں تھی, اردو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی, شارٹ تھی مارکیٹ سے. تو عربک کو اللہ نے اتنا محفوظ کیوں کیا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے. حالانکہ عرب تو کوئی اتنے پڑھے لکھے نہیں ہے, کہ آج کل عربوں کے بیچاروں کی جو حالت ہے وہ تو سبھی کے سامنے ہے. مودی کو ماشاءاللہ تحفے تحائف اور گفٹ دیے جا رہے ہیں, اور این اس وقت میں دیے جا رہے ہیں جب کشمیر پر ظلم اور بربریت کا بازار گرم ہے. اس وقت اس کو بلا کے امن ایوارڈ دیا جا رہا ہے. کچھ اور دے دیتے یار, کچھ اور دے دیتے, ویسے ہی گلے لگ کے اس کا ماتھا چوم لیتے, آپ اس کو پیار کر لیتے, اس کو دودھ جلیبی کھلاتے تھے, آپ ویسے ہی بول دیتے کہ آپ بہت پیارے آدمی ہیں. لیکن امن کا ایوارڈ دینا اس وقت جب بدامنی اور ظلم اور بربریت کا کشمیر میں ایک بازار گرم ہو, اس وقت امن کا ایوارڈ بہت ڈینجرس, اس کی علامت ہے کہ بھائی آپ بہت خطرناک معاملہ ہے. تو یہ عربوں کا کمال نہیں ہے کہ عربی محفوظ ہے, یہ عربوں کا کمال نہیں ہے, بلکہ عربوں کو جو عزت ملی ہے وہ عربی کی وجہ سے ملی ہے, نہ کہ عربی کو عربوں کی وجہ سے عزت ملی ہے. عربی زبان کی وجہ سے عرب کو پہچانا جاتا ہے. تو میں بار بار اس سوال کو اس لیے ریپیٹ کر رہا ہوں کہ اللہ نے ایسی حفاظت کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی, کیوں کی. کوئی لفظ عربی سے شارٹ نہیں ہوا ہے, جیسے شیل شارٹ ہو گیا نا آج کل انگلش میں, صرف پیٹرول پمپ رہ گئے شیل کے. تو عربی میں کوئی لفظ بھی شارٹ نہیں ہوا. وہی گرامر, پانی کو آج سے 1500 سال پہلے عربی میں ماں کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں ماں. آسمان کو سما کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں سما. زمین کو ارض کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں ارض. ابا کو اب کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں اب. اماں کو کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں چچا کو عم کہتے تھے, آج بھی کیا کہتے ہیں عم. پھپھی کو اما کہتے ہیں, آج بھی کیا کہتے ہیں اما. ماموں کو خال, آج بھی خال. اور خالہ کو خالہ, آج بھی خالہ. سمجھ میں نہیں آئی بات. بھائی کو اخ, آج بھی اخ. بہن کو اخت, آج بھی. بولنے میں کوئی پابندی لگی ہوئی ہے, آج بھی اخت کہتے ہیں. چلو پہلی دفعہ نہیں بولا جا رہا, آپ کو آتا نہیں, جب میں نے بول دیا پھر تو بول سکتے ہیں نا. بہن کو کیا کہتے ہیں اخت. تو ایک لحیہ داڑھی کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی کہتے ہیں. شعر بال کو پہلے بھی کہتے تھے, آج بھی شعر کہتے ہیں. بلکہ عربی کا اتنی حاوی ہے دوسری زبانوں پر کہ کسی اور زبان سے الفاظ نہیں لیتی, بلکہ دوسروں کو پرووائڈ کرتی ہے الفاظ. ٹھیک ہے نا, یہ مؤثر ہے. آسمان سما سے اردو میں کہاں آ گیا, عربی سے آیا. ارتھ انگلش میں یہ ارض سے آیا ہے, یعنی عربی میں ارض تھا تو عربی نے انگریزی میں بھی گھسیڑ دیا یہ, ٹھیک ہے نا, اس کو ارتھ بنا دیا. تو دوسروں میں تو اپنے الفاظ داخل کر رہی ہے, لیکن اتنا دوسروں سے الفاظ لینا کہ خود چینج ہونا شروع ہو جائے, یہ عربی نہیں کر رہی. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو بھائی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو گائیڈنس آسمان سے نازل کی ہے نا اپنے بندوں کو بتانے کے لیے کہ اس پہ چلنا ہے, وہ گائیڈنس عربی زبان میں ہے. زبان چینج ہو گئی تو وہ گائیڈنس چینج, پتہ ہی نہیں چلے گا اصل کیا ہے. ہر ایک کا اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا, اور ایسا پشتو بولتے ہیں اخپل, تو پتہ ہے نا آپ کو, ہر آدمی اخپل طریقے سے ترجمہ کر رہا ہوگا, پتہ ہی نہیں چلے گا اس میں یہ انہوں نے گڑبڑ تو نہیں کی ہے بھائی, یہ وہی ہے یا کچھ اور اپنی طرف سے بھی ترجمے میں الفاظ لوگ بڑھا دیتے ہیں. تو اللہ نے متن کو محفوظ کر دیا کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی. تو سوال وہیں گھوم کے آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنی یعنی اس مسئلے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی اہمیت سے حفاظت کیوں کی ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے, دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا. اور آخرت میں یا تو ہمیشہ کی کامیابی یا ہمیشہ کی ناکامی. دیکھو ایک گورنمنٹ آپ سے امتحان لیتی ہے, ایم اے کے امتحانات ہوتے ہیں, بی اے کے پیپر ہوتے ہیں بہت سارے, ان میں بھی آپ کامیاب بھی ہوتے ہو اور ناکام بھی ہوتے ہو. گورنمنٹ پرچہ ایسی زبان میں دے دے جو کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا. مرزا غالب کی اردو استعمال کر کے اردو میں پرچہ آ گیا, تو آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی, ہم نے تو ناکام ہی ہونا ہے اس میں. تو ایسی زبان استعمال کی جائے گی جو معاشرے میں رائج ہو, تاکہ آپ حجت تمام ہو جائے, آپ اپنی مرضی سے فیل ہو, اپنی مرضی سے پاس. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب کیا اور اس کو اللہ نے محفوظ کیا کہ وہ زبان قیامت تک چینج نہیں ہوگی. 1400 سال تک نہیں ہوئی نا, اب تو ناممکن ہے, کیونکہ جتنی چینجنگ زبانوں میں اب تک ہوئی ہے اتنی چینجنگ اب نہیں ہو رہی ہے. تو گرامر اور زبانوں کو کافی حد تک سیو کر لیا ہے. تو 1400 سال میں نہیں ہوا, اب وہ خود کہتے ہیں ان کے ماہرین کی اب نہیں ہو سکتی, اس کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اسی زبان میں سورہ ملک بھی نازل کی جو ہم پڑھ رہے ہیں اسی زبان میں, اور اس میں اللہ نے بتایا افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی, جس کو بھی عربی گرامر آتی ہے نا, یہ آیت بہت آسانی سے سمجھ میں آتی ہے. آفامن, آ کا مطلب کیا, فا کا مطلب تو, من کا مطلب جو, یمشی چل رہا ہے. دیکھو یمشی بھی اردو میں آیا ہے, مویشی کہتے ہیں نا, مویشی مال مویشی, ان کو مویشی کیوں کہتے ہیں, چلنے والے جانور ہیں. تو عربی سے اردو میں بہت سے الفاظ آئے ہیں. آفامن یمشی, بھلا وہ ذات جو چل رہی ہو, وہ شخص جو چل رہا ہو, مکبن الٹے پاؤں, علی وجہہ, علی کا معنی پر, وجہ کہتے ہیں چہرے کو. 1400 سال پہلے یہ آیتیں نازل ہو رہی ہیں اور آج بالکل آسانی سے سمجھ میں آ رہی ہیں. وجہی, علی وجہی, جو اپنے چہرے کے بل چل رہا ہو. اہدا, یہ کمپیریٹیو ڈگری ہے, کیا زیادہ ہدایت پر ہے,
अम्मन, या वो शख्स, अफमन यमशी मुकिब्बन अला वजही हदा अम्मन यमशी सवियन, या वो शख्स जो चल रहा हो यमशी सवियन, बिल्कुल बराबर बराबर, अला सिरातिम मुस्तकीम, एक ऐसे रास्ते पर जो बिल्कुल सीधा है। तो बताओ कौन से लाइफ स्टाइल चाहते हो भाई? अल्लाह हमसे पूछ रहे हैं। बताओ मुझे एक बात अपने ज़मीर से, मैं भी अपने आप को खिताब कर रहा हूँ। सुबह उठ के पता होता है कि हम करना क्या है, हमारा विजन क्या है, हमारा हदफ है। मैं अपने आप को भी खिताब कर रहा हूँ, मैं कोई आपको मलामत नहीं कर रहा हूँ, मैं भी बड़ा नालायक हूँ, ये इसलिए बयान कर रहा हूँ, अल्लाह मुझे भी हिदायत दे। सुबह उठ के पता चलता है कि हमारा विजन क्या है, हदफ क्या है, कुछ पता नहीं होता। गोरों को पता होता है विजन क्या है, लेकिन गलत विजन बनाया होता है उन्होंने। उस पे आप उनसे बहस करें तो साबित कर सकते हैं कि ये तुम्हारा विजन क्या है, गलत। जिस चीज को तुमने हदफ बनाया वो हदफ बनाने के काबिल नहीं है। लेकिन हमारा तो सिरे से कोई हदफ ना गलत ना सही। जॉब करनी पड़ती है मजबूरन, कि रोटी तो बहरहाल पेट में जाए ना, भूख लगेगी, वो तो मजबूरन, वो भी कोई हदफ नहीं है। पढ़ लेते हैं कि यार अब कल्चर यही है कि स्कूल जाना है, फिर कॉलेज जाना है, फिर यूनिवर्सिटी जाना है, वो जाहिर है सब यही कर रहे हैं तो हम भी यही करेंगे। जॉब मिल जाए, पढ़े लिखे लोग जरा अच्छे लग रहे होते देखने से, थोड़ा इंग्लिश आ जाएगी। हमारे उस्ताद इंग्लिश को बोलते थे इंग्लिश, ठीक है ना, तो वो कहते थे इंग्लिश को सीधी तरह से बोलने में मजा नहीं, इंग्लिश को थोड़ा स्टाइल में बोलो तो फिर वो इंग्लिश बनती है। तो वो इंग्लिश को क्या कहते थे? इंग्लिश। वैसे ही उनकी तबीयत में मिजाज बहुत था, तो थोड़ा इंग्लिश आ जाएगी, थोड़ा सा ठिश फिश करना सीख जाएंगे, थोड़ी इज्जत हो जाएगी, एहतराम हो जाएगा, मर जाएंगे, और क्या होगा। तो हदफ नहीं है। अल्लाह ताला हमें बता रहा है कि देखो जिसका एक हदफ होता है उसकी तरफ चलता चला जा रहा है। वो वाला लाइफ स्टाइल चाहते हो या जानवरों जैसी जिंदगी चाहते हो? जानवर का सिरे से कोई हदफ है ही नहीं। अब देखो कुर्बानी के जानवर हमने लाके बांधे थे, सोचते ही नहीं है कि क्यों कर रहे हो हमारे साथ, क्यों बांध रहे हो। एक जानवर ज़बह करो, दूसरा वो बड़े आराम से तीसरा खड़े हुए अपनी बारी का इंतजार कर रहा होता है, इसलिए कि उनका मकसद है टाइम पे खाना मिल जाए, प्यास लगे तो पानी मिल जाए। वो उनको मिल रहा है, कह रहे हैं छोड़ो भाड़ में जाए, वो मर रहा है, वो कट रहा है, उसकी चांपे मर रही हैं, उसके पाए लटके हुए हैं। अभी थोड़ी देर पहले वो हमसे बातें कर रहा था, है भाई, वही गाय हमसे बातें कर रही थी, अभी देखो उसकी खाल कैसे लटकी हुई है खूंटे से। इनको इससे कोई गरज नहीं है। तो हम वो क्या जानवर क्या देखते हैं अक्सरियत, वो कहते हैं मेरे साथ जो गाय है उसको भी कोई टेंशन नहीं है, तो मुझे भी कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। भाई इतनी गाय कट गई हैं तो बाकी भी तो तमीज से खड़ी हुई है ना, अपनी बारी का इंतजार कर रही है, तो हम भी। दलाइल से सोचना ये जानवर का काम नहीं है। इंसान में और जानवर में फर्क तो यही है कि वो हर वक्त सोचता है। ये जो राइट और रॉन्ग ये इंसानों की लुगत में है, जानवरों की डिक्शनरी में राइट और रॉन्ग का लफ्ज नहीं है। उनके यहाँ सब कुछ राइट है। वो कहते हैं इंसान का राइट है कि हमारे साथ राइट करे या रॉन्ग करे। ये भी शेर है भाई, ये भी क्या है? शेर है। इंसान का राइट है कि हमारे साथ राइट करे या रॉन्ग करे, उनकी मर्जी। इंसान की डेफिनेशन ही यही है कि वो हर चीज में सोचता है। तभी कुरान ने क्या कहा, अयहसबुल इंसानु अन युतरका सुदा, क्या तुम ये समझते हो कि तुम ऐसे ही छोड़ देंगे, हम तुमसे पूछेंगे नहीं ये क्यों किया? गैर मुस्लिम की जिंदगी, बेदीन लोगों की जिंदगी के कोई उसूल और ज़ाब्ते नहीं है। उनसे अगर आप पूछो ना ये क्यों किया, उनके पास इस क्यों का कोई माकूल जवाब नहीं होता। जवाब होता है, माकूल जवाब नहीं होता। जिस दुनिया को उन्होंने हदफ बनाया वो दुनिया उनके सामने साथ छोड़ती है, उनके सामने। मुझे परसों किसी ने बताया किसी बॉलीवुड के एक्टर के बारे में कि वो एक्सरसाइज करता है सुबह 4 बजे उठ के, और फिर पता नहीं क्या क्या उसकी रूटीन, और बड़ा अच्छा लाइफ स्टाइल और जॉगिंग, और ये पाकिस्तानियों की तरह, पोस्तियों की तरह जो सो रहे हैं, ऐसा नहीं हुआ, ऐसे जबरदस्त फिटनेस, ये खाना ये नहीं खाना, बड़ी जबरदस्त जिंदगी है। मैंने कहा मेहनत बहुत है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? ताकि सेहत को मेंटेन रखा जा सके, मैं स्मार्ट नजर आऊं। क्या ख्याल है? यही है ना? क्या हो गया भाई? मुझे थोड़ा ठंडा पानी पिला देंगे, अगर यहाँ रखा हुआ है तो पिला दे, वरना रहने दे। वो सब चीजें क्यों हो रही हैं? सेहत को मेंटेन रखने के। मैं देखने में अच्छा लग रहा हूँ, ना तोंद निकली हुई है, ना कुछ सीना लटका हुआ है, और भाई माशाल्लाह लाइफ स्टाइल अच्छा होगा तभी तो ये होगा ना। पोस्टियों की तरह पड़े रहो, खा रहे हैं तो ठोसते से, फिर थोड़ी हीरो बन ही नहीं सकता वो। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये जो इतनी मेहनत हो रही है, ये किस लिए? कि मैं देखने में अच्छा नजर आऊं। तो क्या सारी हमेशा वो अच्छा नजर आएंगे? वो बोलो ना, रिटायरमेंट की उम्र आएगी और उस वक्त ये सारी सलाहियतें बर्बाद। जितनी कोशिश कर लो, बुढ़ापा बहरहाल आएगा, रोक नहीं सकता कोई बुढ़ापा। चेहरे पे झुर्रियां किसी का बाप नहीं रोक सकता, सिर्फ इस्त्री करने से खत्म हो सकती हैं ये। चेहरे की जो झुर्रियां है ना, कहते पानी ज्यादा पियो तो चेहरे की झुर्रियां वो यानी अच्छा फ्रेश रहता है चेहरा। ये बात दरमियान में पानी की आ गई तो एक जुमला मुकम्मल कर लूं। ये जो मैंने कई बयानात किए ना, पानी इतना पीना चाहिए, इतनी प्यास लग रही है, उसमें एक चीज को ऐड कर लें, ये क्लिप में ले आइएगा। ये जो लोग 20-20 गिलास और सुबह उठ के निहार मुंह पी रहे हैं, इसमें मैंने आपको एक रिसर्च बताई थी, मैं दोबारा उस पर नहीं जाऊंगा। तो एक बात खूब अच्छी तरह ध्यान में रखें कि ये जो हम कहते हैं कि मैं जो बार बार कहता हूँ, ये डॉक्टरों ही की बात है। कुछ डॉक्टर से इख्तलाफ करते हैं, कुछ हिमायत करते हैं, लेकिन ये नेचर की बात है जो मैं करता हूँ। जितनी प्यास लग रही है उतना पानी पी लो, ये बॉडी खुद बता देगी। लेकिन इसमें एक चीज को ऐड कर लें कि बाज लोगों को जितनी प्यास लगनी चाहिए लगती नहीं है, उसकी वजह से उनकी बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, उनको एक्स्ट्रा पानी पीना पड़ता है। समझ रहे हो? अब उनको जितनी प्यास लगनी चाहिए उतनी लगती क्यों नहीं है? उसकी वजह नशे का इस्तेमाल, कोल्ड ड्रिंक और कैफीन। ये जो चाय है ना, चाय का एक नुकसान ये भी है कि ये प्यास को खत्म कर देती है। तो बॉडी को ख्वाहिश होती है पानी की, लेकिन बॉडी बता नहीं रही होती। समझ में नहीं आ रही बात?
تو پھر ایسے آدمی کو بلا پیاس بھی پینا پڑتا ہے. یعنی ہم تو نیچر کی بات کریں گے جب تمیز سے چل بھی تو رہے ہو نا, سب نیچر کے مطابق چل رہے ہو, تو پھر قدرت کے سارے سسٹم صحیح کام کریں گے. آپ نے اندر چھیڑ چھاڑ کر کے قدرتی سسٹم کو خراب کر دیا تو پھر تو ہر چیز خراب ہو گئی نا. کولڈ ڈرنک بھی یہی کرتی ہے, پانی کی کمی پوری نہیں ہوتی, لیکن باڈی کو ایسا لگتا ہے کہ پانی, کیونکہ اس میں شکر کی مقدار اتنی زیادہ ہوتی ہے, اس سے تو اور پانی کی یعنی پانی چاہیے ہوتا ہے باڈی کو, لیکن باڈی مطمئن ہو جاتی ہے کہ ہم نے پانی پی لیا ہے, تو وہ پانی کی کمی پوری نہیں کرتی. تو پھر ایسے کوئی اس طرح کی کوئی لائف میں آپ کے ایب نارملٹی ہے تو پھر آپ کو پانی زیادہ الگ سے پینا پڑے گا, کیونکہ باڈی تو بتا نہیں رہی ہے جتنے پانی چاہیے. میں اس آدمی کی بات کر رہا ہوں اپنے بیان میں کہ جس کو یعنی اتنا پانی پینا چاہیے جتنی پیاس لگے, جو نیچرل لائف گزار رہا ہو, کوئی پان گٹکے اور یہ کیفین چائے کا پھونکتا رہتا ہے سارا دن بیٹھ کے, کڑک کڑک چائے کے مزے لیتا رہتا ہے, ٹھیک ہے نا, اور یہ کولڈ ڈرنک چڑھاتا رہتا ہے, وہ تو پھر سارا اندر کا سسٹم ہی خراب ہے نا. تو اس کو تو چاہیے کہ پھر وہ پانی زیادہ پیے. اصل تو یہ چاہیے کہ چھوڑ دے یہ چیزیں, سمجھ رہے ہو, یہ چیزیں چھوڑ دے تاکہ باڈی جو ہے وہ صحیح کام کرے, اور جیسے اس کو جتنا پانی اس کو چاہیے وہ بتائے. تو یہ مسئلہ ہوتا ہے چائے جو پیتے ہیں نا ان کے ساتھ کہ وہ پانی کی کمی. اچھا, چائے ایک طرف پیاس کا احساس ختم کرتی ہے, پیشاب زیادہ لاتی ہے, یعنی پانی کی جتنی باڈی کو ضرورت ہے باڈی وہ بتا بھی نہیں رہی, اور پیشاب جتنا پانی باڈی میں ہے وہ پیشاب بنا کے آپ چائے کم کریں یا چھوڑ دیں تو دیکھو پیشاب کم ہو جائے گا خود بخود. تو وہ جب آپ چائے پیئیں گے نا تو پیشاب کیا ہوگا زیادہ, اس سے پانی نکل جاتا ہے جسم کا. تو ایسے آدمی کو بہرحال پانی پھر زیادہ پینا پڑتا. سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی تو رہنے دیں. ایسا نہ ہو کہ وہ صبح شام چائے پی کے کہہ رہے ہیں میں تو پیاس, مفتی صاحب نے کہا جتنی پیاس لگے اتنا پانی پیو, تو آپ پھر پوری لائف مفتی صاحب کے حساب سے گزاریں جیسے کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. بالکل اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد پانی پیا ہے, اور قرآن میں بھی آتا ہے کلو واشربو, کھاؤ پیو موج کرو. مذہبی کھانے کے بعد ہی آتا ہے پانی, لیکن پھر کھانا بھی اتنا جتنا نا تمیز سے, انسانی فطرت ہے, ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے ٹھوستا جا رہا ہے. پھر کھانے کے بعد پانی پیو گے تو کیا ہوگا, نقصان ہوگا. تو پھر وہ پھر یعنی پھر وہ حدیث اس پہ چسپا نہیں آئے گی. جب بھی کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو پورا فالو کیا جاتا ہے, آدھا حدیث لے لیا آدھا اپنا کلچر لے لیا, کہیں کے بھی نہیں رہے, ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح یہ جو میں کہتا ہوں پانی بوائل نہ کریں, یہی کچا پانی پی لیا کریں. تو یہ بھی جب ہے جب صاف آ رہا ہو. اگر یہ بارشوں کا گٹر کا ملا ہوا آ رہا ہے پھر خدا کے بندے ابال کے پیو, پھر میں نہیں کہہ رہا کہ کچا پیا کرو. ویسے بوائل کر کے پانی پینے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اس کی ایسی لت پڑے گی کہ پھر آپ میں ریزسٹنٹ پاور ختم ہو جاتی ہے. ذرا سا بھی آپ نے کہیں پانی پیا کسی ہوٹل میں بیمار ہو جاتے ہیں. تو اتنا چھوئی موئی نہ بناؤ اپنے آپ کو. تمام پیغمبروں نے کچا پانی پیا ہے, صحابہ تابعین سب یہی پیتے تھے, یہ فطرت ہے انسان کی ایسے سادہ, لیکن وہ صاف ہونا چاہیے. صاف کا مطلب چشمے کا پانی ہو یا بورنگ کا صاف ستھرا. لاہور کا پانی اتنا میٹھا اتنا بہترین پانی ہے, وہ بھی لوگ ابال ابال کے پی رہے ہیں. اگر لاہور کے پانی میں بدبو آ رہی ہے کوئی گٹر لائن ہے پھر تو ٹھیک ہے, ورنہ بھائی وہ جو صاف پانی آ رہا ہے جو بورنگ کا پانی ہے جو میٹھا ہے اس کو لیبارٹری ٹیسٹ بھی کروا لے احتیاطاً, تو وہ بہترین پانی ہے, اس کو آپ پیئیں, اس کو خام خام میں بوائل نہ کریں. ہاں کوئی بیمار ہو جائے پیٹ خراب ہو جائے پھر بوائل کر کے پلا دیں, لیکن نارمل. لیکن یہ میں نے بتایا کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ نارمل پانی کے بارے میں, جو ابھی بارشوں میں گٹر لائنیں مکس, ابھی بارش میں باہر نکلا ہوں ہر گٹر ابل رہا ہے, ہر گٹر ابل رہا ہے. تو اتنی بارشوں سے نہریں جاری نہیں ہے جتنی گٹروں سے نہریں جاری ہیں, کالے کالے پانی جو ہے وہ. تو کیا حال ہونے والا ہے, اللہ بچائے یار. کراچی کا تو بھنگی خانہ بنا دیا حکمرانوں نے. تو خیر تو بات کیا چل رہی تھی, ہاں تو بڑھاپا تو آئے گا, کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتے ہیں یہ کرو یوں ایسے زندگی گزارو پھر بھی آئے گا بڑھاپا. تو جب یہ اتنی ایکسرسائز جو آدمی کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, یہ وہ کر رہا ہے یوں کر رہا ہے, اور ایسا لائف اسٹائل, اس کا ہدف کیا ہے؟ میں دیکھنے میں اچھا لگوں بس, اس کے علاوہ کوئی ہدف نہیں ہے. کوئی بڑا ویژن نہیں ہے, یہ کوئی بہت بڑی سوچ نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی محنت کر رہے ہو. اور آپ ایک وقت کے بعد کسی کو بھی خدا کی قسم اچھے نہیں لگو, اپنے آپ کو نہیں لگو کہ شیشے میں کھڑے ہو کے بولو گے یار یہ کیا ہے یار. یہ جو ایکٹر اتنی محنت کر رہا ہے صبح صبح اٹھ کے, ایک دن ایک وقت آئے گا کہ شیشے میں کھڑے ہو کر بولے گا یار یہ کیا ہے, تو مرتا کیوں نہیں ہے. وہ کیا ایک بچے نے دیکھا کہ جو ہے نا وہ دادی استری کر رہی ہے نا, تو پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, کہ بیٹا سلوٹیں آ گئی ہیں کپڑے پہ تو میں استری سے کیا کر رہی ہوں دور. تو کہنے لگا دادی پھر اپنے چہرے پہ بھی کر لیں. بچے تو بڑے آج کل بدتمیز ہیں نا کہ یہ کیا کریں اپنے چہرے پہ. دادی نے کہا بیٹا یہ سلوٹیں جب آتی ہیں نا بڑھاپے کی وجہ سے, یہ پھر دنیا میں کوئی طاقت دور نہیں کر سکتی. تو آپ ورزش کریں, صبح 4 بجے اٹھیں, اس لیے کہ میں جسمانی طور پر فٹ رہوں گا, صحت مند رہوں گا. صحت مند رہ کے میں اپنی بھی اور قوم کی بھی اچھی خدمت کر سکتا ہوں, اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں. بیماریوں میں گھرا انسان دوسروں پر بوجھ بنتا ہے, میں بوجھ نہیں بنوں گا بلکہ میں لوگوں کی خدمت کروں گا, میں عبادت کروں گا, میں روزے رکھوں گا. قوت ہوتی ہے تو روزہ رکھتا ہے نا انسان, طاقت ہوتی ہے. میں اللہ کی راہ میں جب لڑنے کا وقت آیا تو لڑوں گا. ابھی دیکھو یہ حکومت ذرا سا بارڈر کھول دے اور پاکستانیوں کو بولے کہ نکلو, تو ہمارے یہاں لوگ 4 بجے نہیں اٹھتے, 12 بجے اٹھتے ہیں, لیکن 12 بجے اٹھ کے کہاں جائیں گے, سیدھا بھائی سیدھا بارڈر پہ پہنچ جائیں گے. حکومت تھوڑا سا بارڈر کھول دے کہ بھائی پاکستانی عوام آ رہی ہے, جہاں جہاں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے, جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان ظالموں کو پکڑنے کے لیے ہم نے تھوڑا سا بارڈر کھولا ہے. 1 فٹ کھول دے بس, خالی 1 فٹ, بلکہ 1 فٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے, 6 انچ کھول دے, ہم جگہ خود بنا لیں گے اس میں سے, ٹھیک ہے نا. تو دیکھو ہماری قوم کے لوگ کیسے پہنچ گئے.
اس لیے کہ ایک بڑا ویژن سامنے آ جائے گا نا, ایک بڑا ویژن آئے گا سامنے, بھائی ظلم سے روکنا ہے, ظالم کا گریبان پکڑنا ہے. مجھے کے پی کے سے کسی نے میسج بھیجا کہ صرف پٹھان چھوڑ دو وہاں پہ کشمیر میں. پٹھان نے بھیجا میسج, وہ جو تھے نا وہ کہہ رہے ہیں حکومت سے بولو مفتی صاحب پیغام پہنچاؤ کہ چند پٹھانوں کو کشمیر میں چھوڑ دے. دیکھو یہ ظلم بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. تو بڑے ویژن کے لیے انسان محنت کرے, بہت کچھ کرے, اچھا لگتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے اتنی محنت, بھائی چھوڑو کیا کرنا ہے. ابھی وہ جم میں لوگ جاتے ہیں نا, یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں, اتنی محنت اچھے بڑے ویژن کے لیے کرو تو بہت اچھی بات ہے. اور صرف باڈی کے کٹس بنانے کے لیے کر رہے ہو تو یار چھوڑو, کیا تم نے کٹ بنا کے اتنا پرہیز کرتے ہیں. ایک جم میں بندے کو میں نے دیکھا 5 سال سے روٹی نہیں کھائی. میں نے کہا یار ایسی زندگی سے تمیز سے کھانا تو روٹی کا ہی ہوتا ہے, تسلی سے تم نے کھانا نہیں کھایا یار باڈی بنانے کے لیے. اور جب یہ جم چھوڑو گے دوبارہ وہی اور الٹے سیدھے چیزیں نکلنا شروع ہو جائیں گی مختلف جگہوں سے. تو کریں, ایکسرسائز کریں, محنت کریں. ویژن کیا ہونا چاہیے؟ اونچا ہونا چاہیے, جذبہ اونچا ہونا ہے. وہ کیا ہے؟ آخرت. ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ جس ویژن کا لنک آخرت کے ساتھ نہ ہو وہ بڑا ہو ہی نہیں سکتا, وہ ہو ہی نہیں سکتا بڑا ویژن. اور یہ آپشن غیر مسلم کے پاس ہے ہی نہیں. میں اس بات کو ایک حدیث سے سمجھاتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, کوئی اور صحابی تھے, بچپن میں حدیث پڑھی تھی ہم نے, صحابی کا نام میں بھول گیا. وہ درخت لگا رہے ہیں, درخت لگا رہے ہیں. یہ بات بڑی زبردست حدیث ہے جس سے میں جو سمجھانا چاہتا ہوں آپ کی سمجھ میں ٹھا کر کے آئے گا انشاءاللہ. آپ کہہ رہے ہو کہ مفتی صاحب میں ترغیب دے رہے ہیں, ہم بھی پوسٹنگ دے, ہم پڑھے رہے ہیں, ہم 4 بجے نہ اٹھا کریں, ہم یہ نہ کریں, ہم وہ نہ کریں, ہم جم نہ جائیں, کچھ بھی نہ کریں, بس صوفی بن کے بیٹھ جائیں. نہ میں یہ نہیں بتا رہا آپ کو. صحابی رسول درخت اگا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت کی عمر, جو حدیث کا مفہوم ہے کہ اس درخت کی جو عمر ہے تمہاری عمر اس سے کم بھی ہو سکتی ہے. یعنی اتنی لمبی لمبی امیدیں لگا رہے ہو. یہ درخت 5 سال میں 10 سال میں بڑا ہوگا, جا کے پھل دے گا. تم نے دیکھا کہ 5 سال 10 سال میں زندہ رہو گے؟ ہے بھائی, کس نے دیکھے 5 سال؟ ایک سیکنڈ کی خبر نہیں ہے, اور ہم 10 سال کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں. تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کو درخت لگانے سے بولو بھائی منع کر رہے ہیں. یہ دنیا کی محبت کی علامت ہے کہ درخت پر محنت کر رہے ہو, کیا بھروسہ زندگی تمہاری ساتھ دے یا نہ دے. صبح دیکھا کرو, شام کا کھانا ہے تو بس سو جاؤ, شام دیکھو, صبح کا ہے تو بس تسلی رکھو, اگلے وقت نہیں دیکھو. لیکن دوسری حدیث ہے صحیح ہے مسلم کی. اب اگر صرف کسی نے یہ حدیث سنی ہو تو وہ تو دنیا میں کسی کام کا, یہ جو آدھا علم ہے نا یہ خطرناک ہوتا ہے. جو نیک لوگ آدھا علم حاصل کرتے ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں, بیڑا غرق کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, آدھا دین بتا رہے ہوتے ہیں تو اس سے امیج جو جا رہا ہوتا ہے مسلمانوں کا, اہل اسلام کا, بڑا خراب جا رہا ہوتا ہے. اب ایک تو بتا دیا کلو وشربو, کھاؤ پیو, ولا تسرفو جو اگلی آیت تھی وہ نہیں ضائع مت کرو, یہ نہیں بتایا. تو ٹھوس نہیں, کھاؤ پیو, قرآن میں آتا ہے کھاؤ اور پیو. تو یہ بریانی کے پلیٹ پورا ایک حبیب بینک کی بلڈنگ بنا دی, کھاؤ یار, اللہ نے حلال دیا, ٹھوس رہا, پھر ضائع کیا ادھر پھینکا. تو آگے بھی تو ہے کہ حد سے کھانے میں بھی حد ایک اعتدال ہے. تو دوسری حدیث میں کیا آتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے درخت لگایا تو مر بھی جائے گا نا, تو قبر میں اس درخت کا ثواب اس کو ملتا رہے گا. جو چرند پرند بھی اس سے کھائیں گے, اس میں گھونسلے بنا کے رہتے ہیں, یعنی جو مخلوق بھی, انسان تو بہت دور کی چیز ہے, جانوروں میں بھی جو اس سے فائدہ اٹھائے گا اس کو بھی ثواب ملے گا. تو دیکھو درخت لگانا ایک عمل ہے اور بڑا محنت طلب عمل ہے. درخت لگانا تو آسان ہے, حفاظت مشکل ہے. پہلے والے کو منع کر رہے ہیں اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت لگانے کی ترغیب دے رہے ہیں. کام ایک ہی ہے لیکن ویژن میں فرق ہے, مقصد میں فرق ہے. ایک کا درخت کا مقصد بس اپنا پیٹ, تو اپنے پیٹ کے لیے اتنی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور ایک ہے آخرت سامنے, انسانیت کی خدمت, آخرت. جب آخرت سامنے ہوگی تو بالکل یہی کام عین عبادت بن جائے گا. جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہم سے ہمارے کیے کرائے کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا, وہ بہت بڑے بے وقوف ہیں. وہ خدا کے بھی منکر ہیں اور اللہ کو مانتے بھی ہیں, تو اللہ پہ گویا الزام لگا رہے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی پیدا کر دیا, جو مرضی کرتے پھرو. ایسا نہیں ہے. کامیابی جنت کی صورت میں ملے گی اور ناکامی جہنم کی آگ کی صورت میں. تو اللہ تعالیٰ ان آیات میں تذکرہ کرتے ہیں جہنم کن لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے. ہماری نظر میں اچھائی اور برائی کا ایک الگ معیار ہے. کل ایک صاحب کہنے لگے کسی مشہور شخص کے بارے میں بہت اچھا ہے, حالانکہ وہ غیر مسلم ہے. تو میں نے کہا کہ آپ نے کیسے کہہ دیا بہت اچھا ہے؟ انہوں نے کہا اتنا اچھا وغیرہ وغیرہ, جو آج کل اچھائی کا معیار ہے. میں نے کہا میری اور آپ کی نظر میں اچھا ہو سکتا ہے بھائی, اللہ کی نظر میں اچھا نہیں ہے. اپنے پیدا کرنے والے کو نہیں پہچانتا, نہ اس کو مانتا ہے, نہ اس کے بارے میں تحقیق کی کوشش کرتا ہے. ہمیں تو بھائی وہ اچھا لگتا ہے جو ہمارے ساتھ اچھا ہے بس. اللہ کو وہ اچھا لگتا ہے جو کس کے ساتھ اچھا ہے, اللہ کے ساتھ اچھا. تو اللہ میاں اپنی ہی باتیں بتا رہے ہوتے ہیں قرآن میں, اپنی ہی باتیں جن کو ہم کہانیاں کہتے ہیں, اپنی ہمارے حساب سے, لیکن اللہ کے حساب سے ہماری باتیں کہانیاں ہیں اور اللہ کی باتیں کیا ہیں؟ اصل ہیں. مشرکین مکہ قرآن کے بارے میں کہتے تھے قرآن کہانیاں سناتا ہے, کہانیاں. قرآن کیا سناتا ہے؟ کہانیاں سناتا ہے, بس قصوں کی کتاب ہے.
کہتے تھے ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کے قصے ہیں، موسیٰ نے یہ کہا، فرعون نے یہ کہا، شعیب علیہ السلام نے یہ کہا، قوم نے جواب میں یہ کہا، تو پرانے لوگوں کے قصے، کہانیوں کی کتابیں، کہانیوں کی۔ تو اللہ میاں ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ جو تمہارے اسکالرز ہیں نا، جو مجھے نہیں مانتے، یہ تمہیں کہانیاں کرا رہے ہیں۔ کہانیاں کون کرا رہے ہیں؟ یہ تمہارے اسکالرز ہیں نا، جنہیں تم کو اس دنیا کی ترقی میں الجھا دیا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، اصل میں کہانیاں یہ تمہیں کرا رہے ہیں۔ ان سے ورنہ پوچھو جنہوں نے پہلے ترقی کی وہ گئے کہاں؟ اتنی ترقی کی، ایسے ترقی کے میدان میں آگے بڑھتے 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 کیا ہوا بھائی؟ ہارٹ اٹیک ہوا، دھڑام سے مر گئے۔ کوئی بوڑھا ہو کے مر گیا، کوئی جوانی میں ہی مر گیا، کوئی ایکسیڈنٹ سے مر گیا، کوئی بادشاہ بن کے مر گیا، کوئی وزیر بن کے مر گیا، کوئی سائنٹسٹ بن کے مر گیا، کوئی فلسفی بن کے مر گیا، کوئی بڑا فاتح بن کے، سکندر اعظم جیسا فاتح بن کے بھی مر گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں یہاں کے لیے پیدا ہی نہیں کیا میں نے تمہیں پیدا کدھر کے لیے کیا ہے؟ ادھر کے لیے کیا ہے، تو اس جگہ کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو گے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ اس بات کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اللہ کیا کر رہا ہے؟ کہانیاں سنا رہے ہیں۔ یہ جو ملحد لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ملحد لوگ، ایتھیس لوگ، سیکولر لوگ، یہ قرآن پر یہی تو اعتراض کرتے ہیں۔ قرآن حوروں کی لالچ دے کے معاذ اللہ کہانیاں سنا رہے ہیں، حوروں کی لالچ دے رہے ہیں، جنت کی نہروں کی لالچ دے رہا ہے۔ بھائی یہ سب کہانیاں ہیں۔ اللہ میاں کیا کہتے ہیں؟ یہ تمہیں دنیا کی لالچ دے کے کیا سنا رہے ہیں؟ کہانیاں۔ اللہ کی باتوں کو کہانی کہہ رہے ہو۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، حالانکہ اللہ سے سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اور انسان جب انسان کو گائیڈ کرتا ہے، اس میں اپنے مفادات اس کے سامنے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات ہوتی ہیں، تو اپنی خواہشات جس کے سامنے ہیں وہ جو تمہیں بتا رہا ہے وہ ٹھیک ہے، اور میں جو سنا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ کہانیاں۔ اللہ کہتے ہیں میرا تم سے کیا لینا دینا، مجھے کیا فائدہ، مجھے نہ تمہاری عبادت کی ضرورت، تمہاری نافرمانی سے میرا کوئی نقصان نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے ساری دنیا کے سارے انسان جمع ہو کے اللہ کے خلاف ہو جائیں تو سمندر کے پانی میں سوئی ڈبو کے آپ نکالتے ہیں نا، تو کتنا پانی کم ہو جاتا ہے، اتنا بھی اللہ کی ملکیت اور حکومت کو نقصان نہیں ہوتا، اور سارے اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو اتنا فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب نہ فائدہ اور نہ نقصان ہو رہا ہے تو پھر اللہ کیوں چاہ رہے لوگ میری فرما برداری کریں؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ، کہ اللہ شکر کو پسند کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے میری فرما برداری کریں تاکہ میں ان کو نوازوں۔ بندوں سے محبت کرتا ہے، فائدہ نقصان نہیں ہے، لیکن اس کو اپنی مخلوق سے محبت، اور سب سے زیادہ محبت کس سے؟ انسان سے۔ کیوں بھائی انسان سے بہت زیادہ محبت کیوں ہے؟ اس میں کیا کوئی سرخاب کے پر لگائے اللہ نے الگ سے انسان میں؟ انسان کی تو 2 ٹکے کی اوقات نہیں ہے، اتنے بڑے بڑے فرشتے اللہ نے پیدا کیے، اتنے بڑی بڑی، انسان جس زمین پہ رہتا ہے اس کی اس کائنات میں 2 ٹکے کی اوقات نہیں، اتنی چھوٹی سی زمین ہے۔ ابھی پرسوں کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا ہم چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں نے کہا اوپر دیکھیں گے۔ وہ صاحب حیران ہو گئے، وہ تھوڑا دیہاتی ٹائپ کے صاحب تھے، وہ کہہ رہے ہیں یار اوپر کیوں دیکھیں گے؟ تو اچھا مجھے اس طرح کے سوالات میں بڑا مزہ آتا ہے جب مجھ سے کوئی پوچھے نا، میں بھی بچپن میں بہت پوچھتا تھا اس طرح کے سوالات کہ چاند زمین سے بڑا ہے کہ چھوٹا ہے، سورج کتنا بڑا ہے، یہ مجھے بہت دلچسپی تھی ان چیزوں میں۔ تو میرے بھائی بھی مجھ سے پوچھتے تھے ہم جب چاند پہ جائیں گے تو زمین کو کہاں دیکھیں گے؟ میں بڑا کنفیوز ہوتا تھا یار واقعی ہم زمین کو دیکھیں گے کہاں؟ تو کسی دیہاتی نے مجھ سے یہ سوال پوچھ لیا، دیہاتی تھے تو وہ شہری لیکن اسٹائل یعنی مزاج دیہات گاؤں والا، تو میں نے کہا بتاؤ جب ہم چاند پہ جائیں گے زمین کو اوپر دیکھیں گے نیچے؟ انہوں نے کہا بھائی نیچے دیکھیں گے، ہم اوپر گئے ہوئے ہوں گے نا تو میں نے کہا نیچے دیکھیں گے تو نیچے اپنے پاؤں ہوں گے۔ جب ہم چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو نیچے چاند پہ بھی تو کھڑے ہی ہوں گے نا، تو نیچے کیا آسمان ہوگا؟ اگر یہ نیچے زمین ہوگی تو سر ہمارا کہاں ہوگا پھر؟ تو بیچارہ گھومتا ہی رہا وہ۔ میں نے کہا نیچے اترا چاند سے، زمین پہ ہی ٹھیک ہے، آپ زمین پہ ہی کیا ہو؟ یہ بات یہاں آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی، ورنہ اصولی بات یہی ہے کہ جب ہم چاند پہ جائیں گے تو ہم چاند پہ یہاں کے حساب سے اوپر ہوں گے، لیکن چاند کے حساب سے زمین اوپر ہوگی ہمارے، کیونکہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے ہے۔ امور اضافی سمجھتے ہیں؟ ہاں بھائی السلام علیکم۔ تو ہم جب چاند پہ جائیں گے، میں تو کہیں اور ہی چلا گیا، تو نیچے جب دیکھیں گے نا تو نیچے کیا ہوگی؟ چاند کی زمین ہوگی بھائی۔ تو یہ اوپر اور نیچے ہونا یہ امور اضافیہ میں سے، اضافی سمجھتے ہیں؟ یہ کوئی چیز نہ اوپر ہے نہ نیچے ہے۔ نظریہ اضافت تھا نا، وہ آئنسٹائن کا تھا، آئنسٹائن کا تھا میرا خیال ہے نظریہ اضافت، وہ یہی ہے کہ اس کائنات میں نا کوئی بھی چیز خود سے نہیں ہے، کسی بھی چیز کو سمجھنے کے لیے ہم کسی دوسری چیز سے سمجھتے ہیں اس کو۔ کالا کوئی رنگ ہی نہیں ہے، سفید کی وجہ سے کالے کو کیا کہا جاتا ہے؟ کالا۔ اگر سفید نہ ہوتے نا تو کالوں کی بڑی عزت ہوتی، انہی کو لوگ سفید کہہ رہے ہوتے، اور سفید کو کالے کی وجہ سے سفید کہا جاتا ہے، گرم کو ٹھنڈے کی وجہ سے گرم کہا جاتا ہے، ٹھنڈے کو گرم کی وجہ سے
اب میں نے ایک سائنٹسٹ ہیں ان سے سوال پوچھا, میں نے کہا اس کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے, کیونکہ ہمیں جو گرمی نظر آتی ہے, میں ٹاپک پر آ رہا ہوں, آپ بولو گے کیا درس قرآن سننے آئی تھی کیا, کس سے لے کے بیٹھ گیا مولوی صاحب, آ رہا ہوں بس. میں نے پوچھا کہ یہ جو کائنات ہے نا, یہ چل میں یہ امور اضافی جو ہے نا, اضافیہ جسے کہتے ہیں, اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. شریعت میں بھی اس سے مدد ملتی ہے چیزوں کو سمجھنے میں, بہت فائدہ مند چیز ہے یہ, اس لا کو سمجھنا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کائنات کا اصل ٹیمپریچر کیا ہے. بھائی ہمیں تو ستاروں, سیاروں اور سورج کی وجہ سے ٹیمپریچر ملتا ہے نا, تو اگر سورج کی روشنی نہیں ملتی تو ہم زیرو پہ آتے ہیں, زیرو سے پھر مائنس پہ آتے ہیں. تو اگر بالکل ہی کہیں ہیٹ نہ ہو ذرا سے بھی, تو پھر کیا مائنس کہاں تک ہوگا. 1 گھنٹہ میں نے کوشش کی, ان کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ پوچھ کیا رہا ہے. تو میں نے کہا چھوڑو ایسے ہی ٹھیک ہے. تو ابھی بھی میرا سوال ہے کہ کوئی تو ٹیمپریچر اصل ہوگا نا, کہ اگر کائنات میں کہیں بھی ہیٹ نہ ہو تو پھر اس کائنات کا اصل اوریجنل ٹیمپریچر ہوتا کیا ہے وہ, یعنی ہم آج کی ڈگری کے حساب سے اگر ناپیں. تو ہو سکتا ہے میرا سوال ہی بیوقوفوں والا ہو, لیکن واللہ عالم مجھے اس کا جواب ابھی تک کسی نے دیا نہیں. خیر, تو چاند زمین کی بات نہیں ہوئی. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ اس پوری کائنات میں زمین کی اوقات 2% کی بھی نہیں ہے. یعنی اگر کائنات سے کمپیئر کریں نا, تو ذرے کا ذرہ بھی نہیں ہے. اتنی بڑی بڑی کہکشائیں جو ستاروں کا جھرمٹ لے کے گھوم رہی ہیں. ایک ایک ستارہ سورج سے لاکھوں گنا بڑا, اور سورج ہماری زمین سے 9 لاکھ گنا بڑا. جب 9 لاکھ سوچا کریں نا, تو سوچیں ایک زمین, پھر ایک اور 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 زمین. اس کو بھائی تھوڑی نہیں ہے, بہت بہت بڑا ہے سورج, اور بہت بڑا ہونے کے ساتھ کیا ہیٹ ہے, آگ کا انگارہ ہے بھائی, اتنی ہیٹ ہے اس کے اندر. تبھی تو اللہ کہتا ہے وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, آسمان اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس. ہمارے یہاں گیس کا پرابلم, آج مہمان آئے اور گیس روٹی پکتے ہوئے گیس ہی چلی گئی کراچی میں. انہوں نے کہا تھا میں گھر کی روٹی کھاؤں گا, تو ہم نے کہا چلو گھر کی روٹی بنوائیں گے آپ کے لیے. روٹی بڑھ گئی بیچاری, تندوری کی روٹی, خود بھی کھائی ان کو بھی کھلائی. تو ہم تو اس کو یہاں کے حساب سے دیکھ رہے ہیں نا, گیس کو دیکھ رہے ہیں. بھائی اگر کائنات میں جاؤ گے تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, اتنے وسائل ہیں اس کائنات میں. انسان کی تو یہ جو کہتے ہیں نا انسان کے خوراک کے ذخیرے کم ہو رہے ہیں, بہت بڑا لطیفہ ہے یہ. اس پہ ہنسا کرو جب آپ کے یونیورسٹی کے ٹیچر کہا کرے نا بچے اتنے پیدا ہو رہے ہیں, ایکچولی ہمارے پاس وسائل نہیں ہے, تو آپ کہو صرف یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, کوئی نیا لطیفہ سنائیں آپ. یہ بہت بڑا لطیفہ ہے یہ جو کہتے ہیں نا اتنے بچے, انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے تو ہمارے پاس وسائل کیا ہو رہے ہیں, کم ہو رہے ہیں, یہ اسپیس کم ہو رہی ہے. یہ ممبر پہ بیٹھا ہوں, مذاق نہیں کر رہا میں. جیسے میں نے کہا تھا نا عدالتی خلا کلدہ میں لوگوں نے کہا مفتی صاحب اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے ہیں. عدالتی خلا پہ میں نے جو دعویٰ کیا وہ اتنے کانفیڈنٹلی, جب میں نے کہا نا یہ جو آج کل عدالتی خلا چل رہا ہے وہی ہے, فضول ہے. یہ تو نہ شیعہ مانتے ہیں, نہ یہ تو آسمانی مذاہب بھی نہیں مانتے اس کو. تمام آسمانی مذاہب میں طلاق کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے. عیسائیت میں بھی, یہودیت میں بھی. چینج کر دیا ہو تو ایک الگ بات ہے. شیعوں کے نظر میں بھی یہ تو جنرل مشرف سے پہلے کورٹ میں بھی یہی تھا کہ ڈیورس کا حق کس کے پاس ہے؟ مرد کے. یہ تو اب انجینئر علی مرزا نے آ کے یہ چینج کیا ہے اس کو. اس سے پہلے تو ساری دنیا سب اس پہ متفق تھی. تو یہ ایسے ہی تھوڑی میں نے کہہ دیا اتنے کانفیڈنٹلی. تو اسی طرح میں نے کہا جو 3 طلاق کے 3 ہوتی ہیں اتنے کانفیڈنٹلی کہہ دیا نا میں نے, تو ہم لوگ سمجھتے ہیں ابھی پھینک دی مفتی صاحب نے. اور ایک اور میں نے جو دعویٰ کیا یہ عاملوں کے بارے میں وہی ہوتے ہیں, تو ایسی تھوڑی پھینک دی ہے کانفیڈنٹلی. آدمی ممبر پہ اتنا بڑا دعویٰ تھوڑی کرتا ہے, سمجھتے ہو. تو اسی طرح ایک اور ہے جو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں, وہ بھول گیا. اور اسی طرح یہ بھی کہ یہ جو کہتے ہیں نا آبادی بڑھنے سے وسائل گھٹ رہے ہیں, زمین میں دگا کم پڑ رہی ہے, بڑے مسائل ہو جائیں گے, تو یہ بہت بہترین کیا ہے, ہنسنے کے لیے بہت اچھا لطیفہ ہے. جب آپ کے یونیورسٹی میں ٹیچر یہ کہا کرے نا دیکھیں ہمیں کنٹرول کرنا ہے اور وسائل ہمارے پاس کم ہے, تو آپ نے سر یہ لطیفہ پرانا ہو گیا, ٹھیک ہے کوئی نیا لطیفہ لے کر آئے. کوئی ان کے پاس نہ کیلکولیشن ہے اس کی, کچھ بھی نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں نا اس وقت کائنات میں کہ آبادی 10 گنا بھی بڑھ جائے تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. اتنے وسائل ہیں. چھوٹی سی مثال دے دیتا ہوں آپ کو. میں نے ادھر بھنڈی لگائی ہوئی ہے, تھوڑی سی بھنڈی یہاں پہ اتنی سی جگہ پہ, وہ بھنڈی نکلنا شروع ہوئی ہے نا, توڑو تھوڑے دن میں پھر. تو میں نے کہا یار یہ میں تو تجربہ ہے, آپ کے پاس چھوٹی سی زمین ہو, آپ پورے خاندان کی سبزی اس سے پوری کر سکتے ہو. تجربہ کر کے دیکھ لیں آپ. چھوٹی سی زمین آپ لے لو نا, تمیز سے آپ اس میں گارڈننگ کرو, آپ کو وہیں کی آپ کے گھر کے لیے آلو پیاز ٹماٹر ادھر ہی کا پورا ہو جائے گا. تو زمین تو بہت ابھی زراعت کے قابل خالی پڑی ہوئی ہے. اتنی زمین ہے کہ آپ کی سوچ
نہ گوشت کھانے کے لیے کم ہے. ابھی تو سمندر پہ انسان نے صحیح طرح توجہ نہیں دی ہے. خالی ایک سمندر میں اتنی مخلوق ہے نا جو تمہاری خوراک کی ساری ضرورتیں پوری کر لیتی ہے, جبکہ انسان کی باڈی کی نیڈ اتنی ساری چیزیں ہے ہی نہیں. صحراؤں میں جا کے دیکھو, خالی روٹی پہ ہی 100 سال نکال دیتے ہیں وہ لوگ. فضول قسم کا, بس جو غیروں نے دعویٰ کر دیا دم ہلائی ان کے سامنے. تو یہ بڑی پانی اتنا ہے, اتنا کہ سب ڈوب کے مر جائیں اس میں. یہ کہتے ہیں نا پانی کے ذخائر کم ہو رہے ہیں, یہ لطیفے ہیں, ان پہ ہنسا کرو, ٹھیک ہے نا, بہت اچھے اچھے لطیفے ہیں. تو لوگ جو غربت سے مرتے ہیں نا یا بھوک سے مرتے ہیں, وہ ڈسٹریبیوشن میں ناانصافی ہو رہی ہوتی ہے. وہ تو کروڑ پتی باپ کے کروڑ پتی گھر ہو, اس میں بھی اگر 9 بچے وہ جائیداد پہ قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور ایک کو روٹی بھی نہ دیں تو وہ بھی اس بنگلے میں بھی بھوک سے مرے گا وہ. خیر یہ ابھی ٹاپک نہیں ہے, یہ تو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا تڑکا لگاتا رہتا ہوں. تو پتہ ہے وسائل کم نہیں ہے, کم کیا چیز ہے جس کی وجہ سے غربت آتی ہے؟ ان وسائل کو استعمال کرنے والی قوتیں. اور وہ قوت کیا ہے؟ انسان. اس قوت کی بیس کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ مشینیں بھی کون بناتا ہے؟ یعنی قوت ہے نا, تو وہ اس سے پیچھے انسان ہوتا ہے. انسان کا دماغ استعمال ہوتا ہے, وہ مشینیں ایجاد کرتا ہے. انسان کے بازو استعمال ہوتے ہیں, وہ مشینوں کو استعمال کرتا ہے. تو جتنے انسان ہوں گے نا, آپ کے پاس ذہین دماغوں کا ریشو اتنا بڑھ جائے گا, ایجادات کے چانسز اتنے بڑھ جائیں گے, مزدور اتنے زیادہ ہوں گے. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی نہیں دی ہوتی, ان کو اللہ نے مضبوط بازو دیے ہوتے ہیں, وہ گڑے کھود دیتے ہیں. کچھ لوگوں کو اللہ نے کھوپڑی ایسی دی ہوتی ہے کہ وہ صرف کھوپڑی استعمال کرتے ہیں, اور وہ لاکھوں آدمیوں کا کام ایک کھوپڑی کر لیتی ہے. تو جب آبادی بڑھتی ہے تو کھوپڑیاں بھی بڑھ جاتی ہیں, ان کا ریشو ذہین کھوپڑیاں. اور آبادی بڑھتی ہے تو مزدوروں کا ریشو بھی کیا ہوتا ہے؟ ہر طرح کی پروڈکٹ مارکیٹ میں زیادہ, تو ترقی تو ہوگی نا. تو اس لیے یہ تو بالکل ہی اس کو دماغ سے نکال دو. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا, اتنی بڑی اللہ کی کائنات, تو اس میں انسان کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں اور زمین کی اوقات بھی 2 ٹکے کی نہیں. تو میں یہ سوال اٹھایا تھا میں نے, پھر اللہ تعالیٰ انسان سے اتنی محبت کیوں کرتا ہے؟ کیا اس میں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں بھائی کہ اس کو اتنا پروٹوکول دے رہا ہے کہ پیغمبر بھی اسی میں آ رہے ہیں, آسمانی کتابیں بھی انسانوں میں بولو نازل ہو رہی ہیں, انہی کے لیے کائنات کو بنایا گیا. پوری کائنات کس کے لیے بنائی گئی ہے یار؟ اتنی بڑی کائنات, 9 لاکھ گنا بڑا سورج, پھر سورج سے بھی لاکھوں گنا بڑے اور ستارے, پھر ان ستاروں سے اور بڑے ستارے, پھر یہ تو پہلا آسمان ہے, پھر آگے دوسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر تیسرا آسمان کتنا بڑا ہوگا, پھر چوتھا آسمان کتنا بڑا ہوگا, جس آسمانوں میں پورے 3 4 آسمان سموئے ہوئے ہیں, کتنے بڑے بڑے. یہ تو ہماری تصور سے بھی کیا ہے. تبھی ملحد لوگ یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اگر ہم اسلام کو برحق مان لیں تو اس کا مطلب وہ انسان جس کی اوقات کیڑے مکوڑوں سے بھی کم ہے, وہ زمین جس کی اوقات اس کائنات میں ذرے کے برابر بھی نہیں ہے, تو سوال پیدا ہوتا ہے اس کائنات کا بنانے والا اتنی پدی سی مخلوق کو اتنی ویلیو کیوں دے رہا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے سوال کہ نہیں آ رہا؟ بھائی اتنی پدی سی مخلوق اور اتنی سی پدی سی زمین پہ, ایک یوں سمجھیں اس کو, میں اس اشکال کو ایک مثال سے آپ کے دماغ میں اتارتا ہوں. آپ آئے میرے پاس, مفتی صاحب آپ سے ملنے کے لیے آئے. مفتی صاحب آپ سب سے زیادہ ویلیو اپنے خاندان میں یا اپنے پریوار کہتے ہیں نا ہندی میں, اپنے پریوار میں آپ سب سے زیادہ ویلیو کس کو دیتے ہیں؟ اب میرے پاس گاڑی بھی ہے, میرے پاس موٹر سائیکل بھی ہے, میرے پاس گھر بھی ہے, میرے پاس کپڑے بھی ہیں, پگڑی بھی ہے, اور جو چیزیں ضرورت کی ہوتی ہیں, لوازمات, سب کچھ ہے. تو میں کہتا ہوں میں جو ویلیو دیتا ہوں اتنا سا ایک پتھر اٹھاؤں, اتنا سا ذرہ, وہ میری نظر میں اس کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے زیادہ. تو آپ بولو گے یار اتنی بڑی بڑی چیزیں آپ کے پاس ہیں اور یہ ایک میز کے اوپر آپ کے نا گرد کا ایک ذرہ ہے, وہ بھی ویسے ہی پڑا ہوا تھا, اور پھر اس پر ایک چھوٹا سا کیڑا گھوم رہا ہے, اس پہ چھوٹا سا کیا گھوم رہا ہے؟ ایک جرثومہ جو خوردبین سے نظر آ رہا ہے. کیوں میری نظر میں یہ سب سے زیادہ. اور میں اسی کی خاطر میں نے یہ پورا جو میرا خاندان اور یہ مرغیاں اور یہ بکرے اور یہ سب چیزیں پالی ہوئی اور یہ میرا گھر اور یہ سب میں نے اس چھوٹے سے جراثیم کے لیے بنایا میں نے. تو آپ بولیں گے یار کوئی اور لطیفہ سنا دیتے ہیں مجھ صاحب, نیند شاید پوری نہیں ہوئی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا آپ کے ساتھ, کیا باتیں کر رہے ہو؟ جب بھی کسی چیز کو ویلیو دی جاتی ہے سب سے پہلے کوئی سائز تو ہونا اس کا, کیا خیال ہے؟ تو ملحد لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, وہ یہی اعتراض ہے کہ یہ کیا, کیونکہ اگر ہم اسلام کو صحیح مانتے ہیں نا تو اسلام اس کائنات میں سب سے زیادہ عزت کس کو دیتا ہے؟ بولو, انسان کو. سب سے زیادہ ویلیو کس کو دے رہا ہے؟ اور جتنے پلینٹ ہیں نا زمین یعنی اس کائنات میں, ان میں سب سے زیادہ ویلیو کس سیارے کو دے رہا ہے؟ بولو, زمین کو.
کیوں دے رہا ہے؟ قرآن کی بہت ساری آیتیں ہیں. پہلی آیت وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کہتے ہیں جو بنایا اس تمہارے لیے بنایا میں نے. وہی بات ہو گئی نا، میری میز پہ ایک چھوٹا سا پتھر پڑا ہوا تھا معمولی سا، اس کے اوپر ایک چھوٹا سا 2-3 جرذومے گھوم رہے تھے، یا خوردبین سے دیکھا تو 1 کروڑ تھے. میں کہوں یہ سارا کس کے لیے بنا، یہ سب کچھ کس کے لیے ہے؟ اس کے لیے. تو اشکال ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ابے بھائی اس میں کیا ہے یار، تو پھونک مارو اڑ جائیں گے. تو اللہ یہی کہہ رہا ہے کہ اس پوری کائنات میں یہ زمین کیا ہے؟ ایک مٹی کے 1000ویں حصے کے برابر بھی نہیں ہے. زمین اتنی چھوٹی ہے. قرآن پروٹوکول دے رہا ہے سخر لکم، کہ اس زمین پر جو چند جراثیم ہم جیسے گھوم رہے ہیں، ایک پھونک فرشتہ لگا دے تو ہم سب کی پھونک نکل جائے، جیسے اقرار الحسن نے پھونک نکال دی. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ، پروٹوکول دیکھو، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں، اللہ کہتے ہیں جمیعاً، تمام کا تمام. تاکیدیں لگا دی اللہ تعالیٰ نے. یعنی ہو سکتا ہے یہ ایک وہم ہو سکتا تھا کہ شاید اللہ نے تھوڑا مبالغہ زیادہ کر دیا ہے. اللہ نے کہا کہ جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں تمہارے لیے، تو جو کچھ سے مراد ہوگا 2-4 چیزیں. اللہ نے کہا جمیعاً، سب کا سب کس کے لیے؟ تمہارے لیے بنا دیا میں نے. ارے بھائی، اور عزت جو قرآن کہتا ہے، نام کیا رکھا گیا؟ اشرف المخلوقات، تمام مخلوق میں سب سے زیادہ عزت دار. اور قرآن کیا پروٹوکول دیتا ہے جو جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے انسان کو بڑی عزت دی ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی آدم کو بہت عزت دی ہے. بنی آدم سے کون مراد ہے؟ انسان مراد ہے. اکرمنا نہیں ہے، کرمنا. باب افعال اکرمنا، ہم نے اکرام کیا. باب تفعیل میں مبالغہ زیادہ ہے. بڑے اہتمام کے ساتھ ہم نے اس کو پروٹوکول دیا ہے. کہتے ہیں نا تکریم قابل تکریم ہے. آپ کہتے ہیں نا ایک لفظ ہوتا ہے اکرام. بھائی اکرام کسی کا بھی ہو سکتا ہے، بھائی ان کا ذرا اکرام کریں. آپ نے چائے پاپے بلاد کے پلا دی ان کو، ایسے ہی نہیں کھا لیا. تکریم کا مطلب زیادہ آپ نے ان کو ویلیو دے رہے ہو. تو اللہ نے اکرمنا کا لفظ استعمال نہیں کیا سورہ بنی اسرائیل میں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو بہت زیادہ عزت دی ہے. اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ اس کائنات میں انسان کو بہت زیادہ ویلیو بولو دی جا رہی ہے. اور ہمیں کہاں سے پتا چلتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا واقعہ جس طرح اللہ نے بتایا. کوئی مخلوق پیدا کرتے ہوئے ایسا نہیں ہوا ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا اجلاس بلایا ہو. فرشتوں کا اجلاس بلایا، جس کو پیدا کرنا تھا پیدا کر دیا. بھائی اللہ نے، قرآن کہتا ہے ہم نے فرشتوں سے کہا میں ایک مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جو اس طرح کی ہوگی. فرشتوں نے اس پہ اعتراض بھی کیا، یہ بھائی جو اے اللہ تو اس کی جو صفات بیان کر رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ یہ زمین میں خون بہائے گی. اللہ کہتے ہیں اعلم ما لا تعلمون، میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اس تیسری آیت سے پتا چلا کہ انسان کو کیا دیا جا رہا ہے؟ بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے. چوتھا تو حد ہی ہو گئی بھائی، یہ مخلوق آئی سب سے بعد میں. اکثر ہمیں ایک مخلوق جتنی ملتی ہے نا زمین پہ، انسان سے پرانی ملتی ہے. نیا کوئی بھی ایجاد میرے کم از کم ہونے تو نہیں اپنی زندگی ہے کہ نیا جانور ایجاد ہوا ہے. صحیح ہے، ہوگا پرانی نسل کہیں سے دریافت ہو گئی ہوگی. سب سے لاسٹ میں کون آ رہا ہے؟ انسان آ رہا ہے. ڈارون نے تو پورا ہی وہ کام کر دیا. اس نے کہا یہ آخری وہ ہے، ارتقاء کا آخری مرحلہ ہے. ڈارون مجھے ملا نا، میں چھوڑوں گا نہیں اس کو. میں ایسے چند سوال آن کیمرہ پوچھوں گا کہ تو مجھے یہ بتا کہ بندر سے اچانک چھلانگ لگا کے کیسے انسان بن گئے؟ جب بندر سے انسان بن رہے تھے تو بیچ کی کہاں نسلیں کدھر غائب ہو گئیں؟ کچھ ایسی ہوتی جو پوری انسان بن چکی تھی، کچھ ایسی ہوتی جو 90% انسان ہوتی. دیکھو بہت ساری نسلیں چلی ہیں نا. 20 ٹرینیں کراچی سے پشاور جا رہی ہیں، کسی کی سپیڈ تیز ہوگی، کسی کی کم ہوگی. ایک ٹرین ابھی پہنچی، ایک 5 منٹ بعد، ایک 5 منٹ بعد، ایسے ہوگا نا. اگر یہ اتفاق سے سارے ارتقاء کرتے کرتے ایوالو ہوتے ہوتے انسان بن گئے ہیں، تو وہ ایوالو ہوتے 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 کچھ بندر پورے بن چکے ہوتے، آگے ان کی نسلیں چلنا شروع. کچھ ایسے ہوتے بندروں کی جو ابھی قریب میں ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے، کچھ اس سے پیچھے ہوتے. کیا خیال ہے؟ کچھ ایسے ہوتے جن کی دم ابھی کم ہو چکی ہے، پوری ختم نہیں ہوئی ہے. کچھ ایسے ہوتے جو پوری. جب بھی کوئی کام اتفاق سے ہوتا ہے نا تو ایسا نہیں ہوتا ٹجنگ کر کے ایک دم سے ہو جائے وہ کہ آدم سے پہلے کے سارے ہی غائب ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. تو یہ بھی لطیفے جو ابھی میں بتا رہا تھا نا، لطیفے ہیں. تو انہی لطیفوں میں ایک بہت بڑا لطیفہ کیا ہے؟ یہ بھی ہے کہ ہم بندر سے ارتقاء کر کے وجود میں آئے ہیں. تو اگر ارتقاء ہوتا نا تو بیچ میں بہت ساری نسلیں ابھی ایسی ہوتی جو آدھی انسان ہوتی، آدھی بندر ہوتی. بن مانس کو کہتے ہیں آدھا انسان آدھے بندر. تو اس کے بیچ میں بھی ہوتی نسلیں، اس کے بیچ میں بھی ہوتی. کچھ ایسے ہوتے، یہاں بیان میں 2-4 ایسے بیٹھے ہوتے، ہم کنفیوز ہوتے. آپ جیسے ہومو سیکسولیٹی جو لوگ قائل ہیں نا، تو کہتے ہیں ہم نہ ادھر کے ہیں نہ ادھر کے، ہم بیچ کے ہیں. دیکھو ایسے بچے پیدا ہو جاتے ہیں
کہ وہ نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں اس میں عورت والی علامتیں کیا ہیں؟ زیادہ ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جس میں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ مرد والی علامتیں ان میں زیادہ ہیں۔ بالکل بیچ کے خربوں میں کوئی لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے جس کے بارے میں فیصلہ کرنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ ادھر ہے، وہ تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ وہ زیادہ تر یہی ہوتے ہیں، کچھ ادھر کچھ ادھر۔ تو اگر یہ ارتقاء کا نظریہ ٹھیک ہوتا نا تو یہاں بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے مختلف قسم کے، کچھ ایسے ہوتے جو پورے کیا ہوتے انسان، کچھ ایسے ہوتے جو پورے بندر ہوتے جو بیان میں آتے ہی نہیں، جو کہتے ہیں ہمارے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا، کچھ ایسے ہوتے جو تھوڑے تھوڑے نسلیں ہوتی جو ابھی انسان، جنہوں نے 1,00,000 سال کے بعد جا کے انسان بننا ہے، اور 1,00,000 سال پہلے وہ بندر تھے، ابھی وہ بیچ کے راستے میں ہے۔ تو وہ آدھی بات میری ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی، آدھی ان کی سمجھ میں۔ بھائی دماغ نے بھی تو ڈاکٹر کہتے ہیں نا ارتقاء کیا ہے، ایک دم سے تھوڑی اتنا ذہین بن گیا، تو بیچ کے دماغ ایک دم شارٹ کیوں ہو گئے؟ اس پہ کہتے ہیں کوئی بڑا ڈیزاسٹر ہوا ہے، کوئی حملہ ہوا ہے، کوئی دھماکہ ہوا ہے جس سے سارے ہی مر گئے، کوئی جنگ ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا بھائی، جنگیں انسانوں میں ہوئی ہیں تو کوئی قوم پوری ختم نہیں ہوئی اب تک کسی جنگ میں، کچھ نہ کچھ 2-4 بچی جاتے ہیں اس کے جو پھر دوسری قوم سے کراس بریڈنگ کر کے نکل جاتے ہیں وہ، تو یہ کیسے ایک دم ختم ہو گئے؟ تو کچھ بیانات میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے، کچھ پورے وسیم بھائی ہوتے، کچھ پورے ستار بھائی ہوتے، کچھ پورے بن مانس جیسے ہوتے، وہ بیان میں آتے ہی نہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بیان ہو ہی نہیں رہا۔ کچھ ایسے ہوتے جو میرا بیان آدھا سمجھ رہے ہوتے، آدھا نہیں، آدھا سمجھ اس لیے رہے ہوتے کہ آدھے انسان بن چکے ہیں، وہ آدھا دماغ ان کا ذہین بن چکا ہے، آدھا بیان اس لیے نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ آدھے وہ ابھی بندر ہی ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے 75% انسان ہوتے اور 25% وہ کیا ہوتے؟ بندر ہوتے۔ یہ ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ شروع سے ہی پھینکی گئی ہے بہت لمبی، تو یہ نہیں ہوا ایوالو۔ اور بات یہ ہے کہ پہلی دفعہ کیسے بن گیا، یہ سیل وجود میں کیسے آ گیا، وہ تو خیر یہ اس پہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم کو پیدا کر کے جو پروٹوکول دیا ہے نا، اتنا پروٹوکول کسی مخلوق کو نہیں۔ ایک تو سب سے لاسٹ میں لایا جا رہا ہے، مہمان خصوصی اکثر آخر میں آتے ہیں، اور بعض لوگ لیٹ ہی اس لیے ہوتے ہیں اپنی ویلیو جتانے کے لیے۔ پروگرام میں ان کو 8 بجے بلایا تھا، 11:15 بجے پہنچ رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ ہم بہت مصروف آدمی ہیں۔ تو یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ تو لاسٹ میں آ رہے ہوتے ہیں، اسٹیج پہ لایا جاتا ہے۔ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق پیدا کر دی، سورج چاند ستاروں کا نظام، پورا ایک منظم نظام سسٹم وجود میں آ گیا، سسٹم نہیں سسٹم۔ تو یہ جو سسٹم ہے نا ہمارے ملک میں جو چل رہا ہے، اگر نظام کائنات میں بھی سسٹم چل رہا ہوتا تو چلتا یہ سسٹم کب سے برباد ہو چکا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے آخر میں کس کو پیدا کیا؟ آدم کو، یہ بھی عزت دی ہے۔ پھر کتنا پروٹوکول دیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ یہ سب ہمیں عزت دی جا رہی ہے۔ یہ میں پتہ ہے کیوں یہ سوال کو اتنا آپ کے دماغوں میں ڈال رہا ہوں اور پھر اس کے جواب کو اتنا فوکس کر رہا ہوں، تاکہ ہمیں اپنی ویلیو سمجھ میں آئے۔ اتنی عظیم مخلوق فوش فلمیں دیکھنے کے لیے پیدا نہیں کی جاتی، اتنی عظیم مخلوق شراب اور کباب کے لیے پیدا نہیں کی جاتی، اتنی عظیم مخلوق عیاشی کے لیے پیدا کرنا مقصد نہیں تھا، اتنی عظیم مخلوق کھانے پینے اور غل غپاڑوں کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے میں سوال کو نا آپ کے دماغوں میں اچھی طرح سے بٹھا رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ اللہ نے کہا فرشتوں کو، اس کے سب سے افضل مخلوق فرشتے تھے، تو اللہ نے سب سے افضل مخلوق کو حکم دیا کہ تم نے آدم کو سجدہ کرنا ہے۔ تو یہ سجدہ کر کے بتا دیا کہ آج کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آدم اور اس کی اولاد، فرشتے ہو۔ تبھی تو شیطان جو ہے نا اکڑ گیا تھا کہ یہ کیا بھائی، شیطان نے وہی اعتراض کیا جو ملحدین اعتراض کر رہے ہیں کہ اتنی چھوٹی سی زمین پہ اتنی چھوٹی سی مخلوق کو اتنا پروٹوکول، جن کے پاس تو پاور زیادہ ہوتی ہے، سمجھ رہے ہو؟ جنات جو سلیمان علیہ السلام کے دور میں پتہ نہیں کیا کیا اتنے بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے تھے، تو اس کو یہی تو غصہ آیا کہ بھائی یہ میرے سامنے، خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون، اے اللہ تو نے، اچھا سائز میں بھی انسان بہت چھوٹا، اور جس چیز سے پیدا کیا جا رہا ہے نا وہ بھی کوئی مشک و عنبر کے ٹیلے نہیں ہیں یا کوئی ہیرے جواہرات نہیں ہے جس سے انسان کو بنایا جا رہا ہے۔ سڑا ہوا گارا، یہ قرآن کے الفاظ ہے، ایسا گارا تھا جس میں سڑان پیدا ہوئی ہے۔ جو آدم علیہ السلام کے بننے کا جو پروسیس تھا نا، جو جس مٹی سے آدم کو بنایا جا رہا تھا، اس میں بھی بدبو پیدا ہوئی ہے۔ جیسے بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے نا، جب ادھورا ہوتا ہے تو کیا خوشبودار ہوتا ہے وہ؟
جب حمل ضائع ہو جائے نا بچے میں بہت شدید بدبو ہوتی ہے. جب وہ گوشت کا لوتھڑا اگر پریگنینسی شروع کے دنوں میں ضائع ہو جائے نا, شدید بدبودار چیز ہوتی ہے وہ. تو شیطان نے کیا اعتراض کیا تھا, من صلصال من حمأ مسنون, بھئی یہ اسمیل والی مٹی جس کو سڑایا گیا ہے اس سے کیا بنایا جا رہا ہے, یعنی جس مادے سے بنایا جا رہا ہے وہ بھی کوئی مشک و عنبر نہیں ہے. اور انسان کی بھی پیدائش دیکھ لو جو ماں کے پیٹ میں ہوتی ہے, منی کے قطرے سے جسم سے نکل جائے تو غسل فرض ہو جاتا ہے, اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی, ایسا ناپاک. اور پھر خون سے بنایا جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں کیا ہیں, گندی اور ناپاک ہیں. تو جو ملحد لوگ اعتراض کرتے ہیں نا, اس سے بڑا اعتراض تو شیطان نے کیا تھا کہ جس چیز سے بنایا جا رہا ہے, یہ اس چیز سے بنایا جا رہا ہے اور میں کیا کروں, اس کو سجدہ کروں. تو میرے بھائی وہ سوال. اور لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا پروٹوکول دیا کہ میں نے, اور پھر ایک پروٹوکول تو یہ کہ فرشتوں کو حکم دیا, دوسرا یہ کہ جس نے سجدے سے انکار کیا نا اس کی ایسی کی تیسی کر دی. ایک الگ سے پروٹوکول ہے انسان کو کہ سب کو کرنا ہے, جو نہیں کرے گا اس کو چھوڑوں گا نہیں میں. آپشنل نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. شیطان نے کہا نہیں, تو اللہ نے کیا کہا, چلو تمہاری مرضی, چلو بھائی. یہ مجھے اور آپ کو اللہ نے عزت دی ہے کہ اللہ نے کہا کہ شیطان کو تجھے سجدہ کرنا ہے, نہیں کرے گا دربار سے نکل جا, دفع ہو جا یہاں سے. تبھی تو تیش میں آیا وہ اب تک, اور سسٹم کروا دیا ہمارے ملک میں اس نے. یہ سارے جو سسٹم چل رہے ہیں اس کے پیچھے کون ہے, اصل تو وہی ہے نا. تو اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول, اتنا پروٹوکول. اور پھر اور بھی بہت ساری آیتیں. پھر اللہ نے پیغمبر بھیجے کس میں, انسانوں میں. کتنے بڑے بڑے پیغمبر بھیجے انسانوں کو اتنا فوکس کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ. موسیٰ علیہ السلام کو کتنی ٹینشنوں میں ڈالا گیا, اپنے کلیم کو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے انتہائی محبوب, ان کو کتنی پریشانیوں میں میری اور آپ کی خاطر ڈالا گیا. ابراہیم علیہ السلام کو ہجرت پہ مجبور کروایا گیا, شعیب علیہ السلام, صالح علیہ السلام, ہود علیہ السلام, سارے پیغمبروں کو تانے ملے, لوط علیہ السلام. لیکن اللہ کیا کر رہا ہے, نہیں اس انسان کو نہیں ایسے لاوارث چھوڑوں گا, اس کو سمجھاؤ یہ سیدھے راستے پہ آ جائے. بھائی اتنی عزت اللہ کیوں دے رہا ہے, نہیں آتا تو نہ آئے. آپ کو جس بچے سے محبت ہوتی ہے آپ چاہتے ہو نا یہ ٹھیک ہو جائے, جس بچے سے محبت نہیں ہو آپ کہتے ہیں, جیسے گوروں کو اپنے بچوں سے زیادہ محبت نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں انسان کا بچہ بن جائے, ٹھیک ہے نہیں بن جا تو کوئی اتنی بڑی پرابلم کی بات نہیں ہے. چرس پی لو, کچھ بھی کر لو, تمہاری لائف ہے, انجوائے کرو, ان کو زیادہ ٹینشن نہیں ہوتی. ریلیشن کا اتنے مضبوط نہیں ہے نا جتنے ہمارے یہاں ہیں. تو بھائی اب کیا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے اتنا پروٹوکول پتہ ہے کیوں دیا ہے. اور اچھا یہ اعتراض اللہ نے بھی اٹھایا ہے, کلا انا خلقناہم مما یعلمون. اللہ کہتے ہیں انسان اگر یہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی ذات کے اعتبار سے, اپنے مادے کے اعتبار سے بہت عزت والا ہے, تو نہ ہرگز ایسا نہیں ہے. ہمیں معلوم ہے ہم نے انسان کو کس چیز سے بنایا ہے, ایک غلیظ پانی سے, سڑے ہوئے پانی سے ہم نے اس کو بنایا ہے. اور ماں کے پیٹ میں بھی حیض کے گندے خون سے انسان کی پرورش ہوتی ہے. تو اللہ کہتے ہیں یہ اس مادے کے بیس پہ کبھی بھی یہ اپنی برتری دوسری مخلوق پہ ثابت نہیں کر سکتا. تو بھائی پتہ ہے کیوں اتنا پروٹوکول دیا, اس کھوپڑی کی وجہ سے. یہ جو کھوپڑی, حسن نثار نے ایک بڑا زبردست کل بیان دیا. حسن نثار کی باتوں سے اکثر میں اختلاف کرتا ہوں, لیکن اس کی جو ورڈنگ ہے نا بڑا دفعہ بڑی خاندانی ہوتی ہے. اس نے کہا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے نا, ضروری نہیں کہ اس میں دماغ بھی ہو. ٹھیک ہے نا, ایک سیاستدان پہ اعتراض کیا تھا کہ جتنے بھی دھڑ جن کے اوپر کھوپڑی ہو تو ضروری نہیں کہ, یعنی ہمیں نظر تو آ رہا ہوتا ہے دھڑ کے اوپر سر رکھا ہوا, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ سر کے اندر دماغ بھی ہو. یہ جو صحافی لوگ ہوتے ہیں نا, یہ لکھ کے بول کے ان کو بڑا ایک زبان پہ بڑا عبور حاصل ہو جاتا ہے. تو مجھے کسی نے کلپ بھیجا, جب اس نے کہا نا ہر وہ دھڑ جس کے اوپر کھوپڑی رکھی ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کھوپڑی کے اندر دماغ بھی ہو. تو اور واقعی صحیح بات ہے. تو انسان کو جو اتنا پروٹوکول دیا گیا, وجہ اس کی یہ ہے کہ 7ویں آسمان سے لے کے تحت الثری تک, زمین کے آخری مرکز تک, یہ والی کھوپڑی اللہ نے کسی مخلوق کو نہیں دی ہے. اس کھوپڑی کی بیس پر انسان کو فضیلت ہے, جس کو اللہ نے علم سے تعبیر کیا ہے. علم جاننے کو کہتے ہیں, جاننے کی صلاحیت انسان میں ہے, دوسری مخلوقات میں اس درجے کی صلاحیت نہیں ہے جس درجے کی انسان کو اللہ نے صلاحیت دی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟
تو اللہ نے قسم اٹھائی والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ کہتے ہیں میں نے اس کی مادی صحت کا بھی انتظام کیا, اس کے لیے انجیر اور زیتون پیدا کیا میں نے, اور میں نے اس کے لیے روحانی صحت کا بھی انتظام کیا جس کا گواہ مکہ اور کوہ طور ہے. کیسے کیسے پیغمبروں کو بلا کے کوہ طور پہ ہم کلام ہوا, موسیٰ کو اللہ نے کہا کہ یہ کرو یہ نہیں کرو. اور یہ بات یاد رکھو, داڑھی کی ویلیو اسلام میں کم نہیں ہے. آج بھی تورات میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے موسیٰ کو کوہ طور پہ بلا کے کہا کہ اپنی قوم سے کہنا کہ داڑھی مت کاٹو. تبھی یہودیوں کی اتنی بڑی بڑی داڑیاں ہم نے دیکھی ہیں. ہمارے مذہبی اسکالر ماڈرن ہو گئے کہ داڑھی ہی کا انکار, آپ نہیں رکھتے توبہ استغفار کرو, لیکن انکار نہیں کر سکتے آپ. اسلام کو اپنے کلچر کی وجہ سے چینج نہ کرو, اسلام ویسا ہی ہے. تو یہ اللہ کا حکم ہے, کیونکہ آپ کو آپ کی فطرت کو چینج کرنے نہیں دے گا اسلام آپ کو. دیکھو آج کل لڑکے لڑکی نما آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں, تو اسلام اس کی پرمیشن دیتا ہے. گورے کے پاس تو کوئی ہدایت نہیں, وہ کہتے ہیں ان کی نجی لائف ہے, جیسے چاہے بال کٹائیں, جیسے چاہے یہاں بالیاں ڈالیں, جو مرضی کریں. لیکن اسلام نے پابندی لگا دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, ان مردوں پر لعنت ہے جو عورتوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں, ان عورتوں پر لعنت ہے جو مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہیں. تبھی تو عورت کے لیے بال چھوٹے کرنا پسندیدہ کام نہیں ہے, کیونکہ چھوٹے بال کس کے ہوتے ہیں؟ مردوں کے ہوتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہو آپ کے تو بڑے بال ہیں, تو اتنے چھوٹے عورتوں کے نہیں ہوتے. اب اس سے زیادہ تھوڑی بڑے ہو سکتے ہیں, کتنا بڑھا لیں گے آپ؟ بڑھانا بھی چاہو تو یہاں تک نہیں پہنچتے. تو یہ اللہ نے پروٹوکول پیکج عورت ہی کو دیا کہ اس کے بال بڑے ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ عورت کی خاصیت ہے. اب وہ بال کٹائے گی تو شریعت اس کو پسند نہیں کرتی.